أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. آج رسول میلاد النبی ربیع الاول ماہ ربیع الاول 1500 سال کا تقریب ہونے کو ولادت کا سعادت آقا نامدار زمین میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور اس بات کا ہم جو حاضرین مجلس ہے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ عاشق رسول ہونے کا ہم ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کے ماہ مبارکہ میں آپ کی یوم ولادت کے موقع پہ ہم اور آپ کے یہاں جمع ہو گئے اور اس کے موقع اور ہدایت کو نصیب ہوئی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق کو یاد تو اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق کو یاد کیا تو جس کو تعلق ہی نہیں کسی کے علم سے یا کسی کے فنون سے یا کسی کے دیگر وظائف سے کسی کو کوئی تعلق نہیں تو اس کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. جب تک ہم کسی چیز کے لیے اس کے جڑ نہیں جاتے جب ہم اس کے تعلق نہیں قائم کرتے تھے جب تک ہم اس سے حاصل ہو چاہے فنونی میدان میں ہو چاہے عملی میدان میں ہو چاہے علمی میدان میں ہو چاہے دیگر اور کوئی بھی زمرے ہو جہاں تک کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کو تعلق پیدا ہو جائے. تو آگے اس بات کو روحانیت میں بتایا جاتا ہے جب تک ہم ٹکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کر انمول بنا دیا. تب دیگر محکموں میں دیگر اسکولوں یا یونیورسٹیوں میں مدارس میں بکنے اور بکانے کا معاملہ نہیں ہے. واحد قرآن کریم جہاں پہ ہے وہاں تو قرآن کریم کا مالک یوم الفرقان یعنی قرآن کا زمانہ جو قرآن نازل ہونے کا زمانہ ہے اس کو انتشار اور افراتفری ظلم و زیادتی اس کو بازار اور ظلم و بربریت اور انسانیت پہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم اور یہاں تک کہ حیوانی درندگیت جب چھا جاتی ہے تو وہ حقیقی جو مالک الملک اللہ رب العالمین ہے جس کے ذات بابرکت سے ہم خصوصیت پائے ہیں اور اسی کو جو بناتا ہے اسی کو یہ قیام ہوتا ہے اسی کو اس کی فکر ہوتی ہے جس کا وہ مالک ہے جس کو وہ بنانے والا ہے. تو ٹھیک وہ فکر کے مالک اللہ تعالیٰ نزول قرآن کا زمانہ متعین کر کے اپنے بندوں کو حرام موت کرنے سے یا حرام پالیوں میں مبتلا ہونے سے ظلم و زیادتیوں کا زمانہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو درد ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جب اپنے گھر کے کوئی بانی ہوتے ہیں دادا یا والد جو کوئی بھی ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک اسی طریقے سے اپنی آبادات کا شیرازہ بکرتے ہوئے درد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. ایک پارٹی ممتا کا یہ حال ہے کہ بچہ دیر سے آتا ہے تو ماں سوتی نہیں بچہ نہیں کھاتا ہے تو ماں سوتی نہیں. تو یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے کا اللہ رب العالمین جب اپنے کلام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم اس قدر ان سے محبت رکھتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. تو محبت کا تقاضا اور ثبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں تمام اقوام عالم ادیان عالم کے لیے چاہے وہ زمینی ہو آسمانی ہو آبی ہو افلاکی ہو تمام کے لیے رحمت للعالمین بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور آپ کی دعوت اللہ کی طرف راغب کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور عالم انسانیت سے ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا اور آپ کو احسان کر کے یہ بتایا جب تک ہم اپنے نفس کی اور اپنے خواہشات کی اپنے آپ کی قربانی جب تک نہیں دیتے آگے والے کو اس سے فائدہ نہیں حاصل ہوگا. تو ہم اپنے قربانیوں کا نذرانہ دینے کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہی ہے کہ ہم خود بھوکے رہیں یا پھر خود اپنا کچھ تنگ دست کر لیں اور اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیں اور دوسرے کے
रुकावटों को, दूसरे की परेशानियों को, दूसरे की मुसीबतों को, दूसरे की एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, उनको दोस्ती और मोहब्बत में तब्दील करें। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए हसना और सीरत तैयबा से भी हम लोग वाकिफ हैं, और खासकर इस खानका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये मोहब्बत का दर्स यहाँ पे आप लोग देखें कि किस तरीके से साबिक़ अव्वल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और आपस में रफ़ाक़तदारी, क़ुर्बतदारी और कितनी सादगी इख्तियार करके हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने इयादत को हमारी नज़रों के सामने उजागर की। वरना आज से 1400 साल पहले का जो मामला था वो हम अफरा तफरी के माहौल में, इंतशार की कैफियतों में, 72 फ़िरक़ों की शक्ल में ये बढ़ चुका है। था तो ज़र्रा, लेकिन वो ज़र्रे में जो है पूरा गुम हो जाता है। यानी 80% उसमें अगर मिलावट है, 20% अगर असली रह गया तो 80% का बदला 20% हो जाता है। तो ना वो रहता उसमें या नहीं ये रहता है। तो यहाँ पे याद का जो मामला है बेसत सानी बदाउल इस्लाम गरीबन सयाउद गरीबा, तो इसका इब्तिदा जो है गरीबों से हुआ था, फिर दोबारा गरीबों से और होगा। और अल्लाह ताला सादिक़ुन सादिक़ुन उलाइका मुक़र्रबून, ये सूरह वाक़िआ की आयत है, इसके अंदर फरमा रहा है सादिक़ुन सादिक़ुन, यानी वो जो सादिक़ुन थे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर ये बेसत सानी का मामला बदाउल इस्लाम गरीबन सयाउद गरीबा ये जो होगा तो उसी अंदाज में जैसे पहले हुआ वैसे ही जैसे हुआ। आज हम देखते हैं ये 1400 साल गुजर चुके, जबकि आदि समय की हमारा मौजूद है और हमारे उलमा बस मस्त फिक्र बेफिक्र होकर के इसकी फिक्र में नहीं है कि हमको 1300 साल के बाद 14वीं सदी यहाँ पे आएगी। उस 14वीं सदी में हमको इब्तिदाई तालीमात दिए गए हैं कि हर वक्त हम जो है ना कमरी हिसाब से यानी चांद के हिसाब से हमारी ज़िंदगी गुजारने का हमको एक तरीका और उसूल कायम करके बता दिया गया। तो वो चांद को देख करके हम कोई भी तारीख मुतय्यन करना, कोई भी महीने की अज़मत को कायम करना, तो हम चांद के ताबे हमको क्यों किया गया, कमरी हिसाब के हमको ताबे क्यों किया गया, अंग्रेजी महीने के ताबे हमको नहीं किया गया। तो वो कमरी महीने के ताबे इसलिए किया गया, उसकी हकीकत क्या है? तो उसकी हकीकत ये है कि 1 तारीख को भी चांद रहता, लेकिन 1 घंटे में गायब हो जाता, वो भी रहता बाद में जब जाता। उसके बाद दूसरे तीसरे तारीख को थोड़ा थोड़ा वो अपनी नूरानी कैफियत को बढ़ाते बढ़ाते जाता, और 13 तारीख जब हो जाती है तो वो 75% हो जाता। अब जब 13वीं सदी खत्म, 13 तारीख खत्म होने को है, तो 14वीं सदी का चांद जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है 14वीं सदी का चांद, यानी 14वीं का चांद की मुमासिलत 14वीं के चांद से दी गई है। तो वो 13वीं सदी के बाद 13 तारीख के बाद 14वीं सदी 14 तारीख को जो चांद नमूदार होने वाला है वो 14वीं सदी में आने वाला चांद है। इसीलिए आपको अज़ल से 1 तारीख चांद की 1 तारीख से 14 तारीखों में ये बताया गया, 14वीं तारीख के चांद की अफजलियत बताई गई है कि ताकि तुम बाखबर रहो, होशियार रहो, जब 1400 साल हो जाएंगे तो यही चांद को तुम पहचान सको। वो शक्कुल कमर, वो महजबी, वो वज़ुहा, आप ही का नमूदार वो नूर है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा रहा है कि ये हमने आपकी तरफ नूर को नाज़िल किया, हमने आपकी तरफ किताब को नाज़िल किया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, हमने आपके लिए और अपनी कुली आपके जानिब जो है ना अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ दे करके आपके लिए, आपको मुनव्वर करने के लिए, आपको रोशनास करने के लिए, आपको नूर की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ताला जो है ना कुरान करीम में हुज़ूर नबी के मुताबिक को असर करने का ये सूरह ताहा जो है, इस ताहा के ता और हा के जो माने होते हैं, इसके उर्फ़ी अक्षर होते हैं, ता के होते हैं 1000 और हा के होते हैं 300, यानी 1300 साल का ज़माना, वो 1400 साल का ज़माना, उर्फ़ी अक्षर के हिसाब से 1000 और 400, 1000 और 400 का माना वो 14वीं के चांद से निस्बत रखता। वो 14वीं का चांद हम हर महीने को देखते, हर महीने को देखते, और जब
قرآن کریم کے سورہ مائدہ اور چھٹے پارے کی صورت ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم کحب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ہم جب یہ ارادہ 72 فرقوں میں جب بڑھ گیا اور پھر بھی ہم اس آیت کی طرف توجہ نہیں کرتے اور قرآن کریم کا جائزہ اور مطالعہ نہیں کرتے، کیوں کہ ہم سب انانیت کے بکرے ہوں گے، سب اپنی جگہ بہت بڑے فاضل، عالم، مفتی، مولانا، بڑے بڑے مدرسے، یونیورسٹیاں قائم کر کے ازہر کا فتویٰ، فلاں فتویٰ، یہ فتویٰ، جب یہ حقیقت میں جس کے انتظار میں آپ ہیں اور آپ کی روحانی تسکین اور آپ کی آبا و اجداد کی بتائی ہوئی تعلیمات اور دیگر آپ کے آج کا امن و سکون کی غارت گیری کا جو بازار گرم ہوا، جو زمانہ پہلے تھا، آج سے 1400 سال پہلے یہ بتاتے ہیں کہ عورت بچی کو جینے کا حق نہیں تھا، کہ پیدا ہوتی تو اس کو مار دیتے، آج کے عالم ہے، آج کو آنے بھی نہیں دے، پیٹ کے اندر ہی مارے۔ تو یہ عذاب اور قہر کب تک اللہ تعالیٰ جو اپنا صبر کرے گا؟ اور جبکہ آپ کو بتا دیا گیا تو آج یہ نوح علیہ السلام کی جیسے کشتی تیار ہوئی تھی کہ آ جاؤ میری کشتی میں، ایک عذاب اور ایک قہر آنے والا ہے جس میں تم سب عذاب اللہ کے لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تو ٹھیک اسی طرح آج مولانا خاتم النبیین حضرت مولانا سید السادات نسیم الحسین حضرت مولانا سید حسین المعروف صدیق اللہ کے کے شکل میں مظہر اللہ، یعنی اللہ کے مظہر، اللہ کی طاقت کو اپنی وجود سے ظاہر کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ زمینی 56 اور آسمانی 96 نشانات کے ساتھ وہ وجود مقدس زمین پہ آ چکا ہے، اور یہ دعوت دے کر کے آپ کو گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، انٹرنیشنل ریلیجن کانفرنس کر کے تمام ملکوں کو بھی یہاں پہ دعوت دی جاتی ہے، یہاں سے پیغام ساری دنیا تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا خاص یہ مقصد ہے کہ کسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے تھے، تو آج حضرت مولانا صدیق اللہ کے چاہنے والوں سے جڑ کر کے یا آپ کی نسبت، آپ کے صدر دبئی اس جماعت سے جڑ کر کے تمام ادیان عالم کے جو بھی اقوام عالم کے چاہنے والے کلمہ کو مسلمان ہو یا غیر بھائی ہو، تمام جو ہے نا اس سے فیضیاب ہو کر کے اپنی اور اپنے نسلوں کی ضامن ہو سکتے، کیوں کہ یہ امام الزمان ہے، یہ امام ضامن ہے۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، آپ قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے تو صاحب قرآن جیسے ہستیوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کے پاس آپ کو وقت دینا چاہیے، علم قرآن حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس سرکار فرماتے ہیں، حضرت اللہ عالم کا یہ صدقہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کو مکان نہ تھا، بس ایک علم قرآن تھا جو رحمت کا نشان تھا۔ تو آج ہمارے خانقاہ سرور عالم کی جو خوبی ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم عمل میں ہے، اور قرآن کریم کا وقتاً فوقتاً جس وقت بھی جہاں بھی آپ کو ضرورت ہو وہ بارش کی طرح، رحمت کی طرح برس کے بتا رہا ہے۔ اس کو محسوس کرنے والے کر رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، جو سو رہے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری انسان خسارے میں ہے، اثر کے وقت، اثر کا وقت یعنی ہم دن تو اثر ہوتی ہے، لیکن جس اثر کو قرآن کریم میں ختم کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ حضرت مولانا صدیق جنگل صاحب اللہ عزیز کا بتانا۔ کیوں؟ یہ زمانہ 1300 سال کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا، جس کا وعدہ، جس کا بتایا گیا اشارہ آپ کو کہ اس تعلق سے یہاں پہ گزار رہو، یہاں پہ اس ليلۃ القدر والی رات میں وہ آئے گا، وہ قرآن پھر سے ہی آگے میں آئے گا، وہ عمل میں آئے گا، وہ تم کو اپنی طرف بلائے گا۔ اس کے ساتھ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی جو آیت ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جیسے سابقون میں معراج کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور سارے نبی سب بند پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے، تو ٹھیک اسی طرح آج رحمتوں کا نزول اس وجود کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ وجود بھی اکیلا نہیں آیا، تو تمام قلیل رسول اللہ علیہ جمیعہ، وہ تمام رسول اور تمام طاقتیں سابقہ جتنے بھی ہیں ان کو سب کو اپنے ساتھ آیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی
تو یہ آؤٹ کرنے کا جو زمانہ تھا وقت آیا اس کا تو وقت پہ اپنی طاقت کا اظہار وجہ کر کیا لنکا اپنی جگہ جگہ نشان مقابلے پڑا ہے. تو آج کوئی بھی خطا اور خلیہ نہیں چھوڑا گیا. ہندوستان کا چپا چپا ہندوستان کے مٹھ اور مندر تمام کو یہاں پہ دین اسلام کے اپنا پیغام کو یعنی بہت جدوجہد کے ساتھ مولانا اور مولانا کے ساتھی خدا کے ساتھی جو ہے وہاں پر پہنچ کے اپنی جانوں کا اور اپنی مالوں کا نذرانہ ٹھیک جیسے آج دیکھتے ہیں بعض ہمارے قرآن کے چاہنے والے اور ادب کے چاہنے والے پیسے کو ایسے ہوا میں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ وہاں پہ روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شوقیدہ بازی ہے, خالی ڈبے ہیں, آواز بہت دیتے ہیں, خالی برتن بکواس سے حاصل نہیں. انسان کرو ہم جب تک ہوتے آواز بہت دیتے ہیں, خالی برتن بکواس سے حاصل نہیں. انسان بنو یہ بات سمجھتی ہے کہ نادان بنو آتا بھی اگر مجھ کو پہنچ جانا. یہ نسرا انڈیا کی شوق نے محراب اور ممبر پر یہ نادا گرے ہیں سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہ بات تو آج قیامت نافذ ہو چکی ہے اور حضور نے بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت اور میں شہادت کی انگلی اور اس کی انگلی دونوں کو ملا کر فرما رہے ہیں قیامت اور میں دونوں کا. پھر جب علماء کو یہ حدیث نظر میں نہیں آتی یا علماء کو یہ حدیث پر روشنی نہیں کرتے, اور غلط کی بات نہیں ہے. ارے بھائی ایک نشان اگر آپ کے ساتھ ایک نشان ہو تو پورے نہ جماتے باجا بجاتے بارات لے کے نکل جاتے روڈوں پہ ڈھنڈورا پیٹتے. ایک نشان اگر آپ کو مل گیا, ارے یہاں پہ 56 نشانات کے ساتھ وجود آیا, یہ احسان عظیم ہے. ارے عقل کے اندھو, آپ کانوں کے بہرو جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں بار بار سنو حکم مومن قوم آیت جون. ارے اندھے ہو, ارے بہرے ہو, ارے گونگے ہو, تو وہ تمہارے تعلق سے بتایا گیا. اس زمانے میں مست اتنے اپنے غرور تکبر میں مہو رہیں گے, اپنی دنیا میں اتنے مست مگن رہیں گے کہ اللہ کی فکر ان کو نہیں رہے گی, اللہ والے کی فکر نہیں رہے گی اور اللہ کے کلام کی فکر نہیں رہے گی. قرآن کا نزول ہوتا رہے گا اور یہ ٹانگ پر ٹانگ ڈالنے سنتے رہے گا. کیوں؟ اب ایسے غافلوں کو کتنا جگہ نہ پڑے. آج ہمارے مولانا کے ساتھ ساتھی ہیں عالم کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ اپنے پیدل خلیہ گاؤں دیہات سنتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھی جو ہے یہاں سے بامبے تک کا سفر پیدل کر کے دورہ کیے. اب دورہ مطلب ایسا نہیں کہ خالی جھنڈا بولو پھرتے رہو, لوگ بولتے جھنڈا بولو, ایسا جھنڈا بن کے نہیں گئے بلکہ ہاتھ میں اور صدیوں میں اپنے پھٹا لے کے گئے. سنیں, عید کا جواب پتھر سے دیے, کسی کے آگے ہاتھ بن کے ٹھہرے نہیں. اس کی حکومت کو تختہ الٹ دیے, اس کی اچھی خاصی زندگی کو برباد کر دیے. اگر وہ مد مقابل آیا, اگر وہ ساتھ دیا تو اس کے ساتھ بھی اس کو قائم کر دیے, اگر وہ ہاتھ دیا تو اس کو بھی ایسا اس کے ساتھ ایسا الٹا ہاتھ کر دیے کہ پھر اس کے ساتھ نسل بھی برباد. تو یہاں پہ جو ہے نا معاملہ آج نعمتیں لوٹنے کا ہے. ارے تم خوش قسمت ہے, ہم بھی خوش قسمت ہے. قرآن کریم جو ہے نا ہمارے پاس ہے, الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی. یہاں پہ نعمت بتا رہے ہیں. اس نعمت کو اگر نہیں سمجھے تو گویا کہ ایک گائے کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے. گائے کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے. تو قرآن کریم کو اگر نہیں سمجھے تو گائے کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے. تو آج ہمارے گائے کے اوپر فساد چل رہا, کیوں کہ ہم تو گائے برابر خوب حلال ہے, ہر دعوت میں جو ہے نا اس کو معقول جو ہے نا کھاتے. لیکن یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن کریم نہیں سمجھے تو تم گائے کے برابر ہو, یعنی مماثل حیوان. تو اب انسان کے اوپر تھے بھائی, قرآن آیا وہ حیوانیت سے نکال کے اپنے نور کی طرف راغب کرنے کے لیے, اپنے نور میں جمع کرنے کے لیے
اور آپ کو آپ کے ہم نشین یعنی حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مرید بنانے نہیں آئے، ہم مرید بنانے نہیں آئے، مرشد بنانے آئے۔ تو دیکھو کتنا بڑا احسان ہے، میری ہاتھ سے کوئی کھڑا ہوگا اور وہ میرے احسان کو بیان کرے گا، کتنا بڑا احسان ہوگا تمہارے کو۔ ارے اپنے برابر والا مقام دے رہے، اپنے بازو بٹھا رہے، ایسا مقام ملنے کے بعد اگر کوئی نہیں سمجھا تو علی دنیا بابا جو فرماتے ہیں جو ذرا سی کیکر بہ گیا اسے بھگتے سے نکال دو، یہاں کا کوئی نظر کا ہوگا۔ تو اگر ہم اپنی تھوڑی سی باتوں کرتے کو کیا مل گئی، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ برابر ہو گئے۔ ارے یہ احسان رسول اللہ کا، یہ احسان آخر الزمان کا، جو انہوں نے کہا کہ ہم مرید نہیں بناتے، ہم غلام نہیں بناتے، ہم تمہارے کو نیچی نگاہ نہیں دیکھتے، تمہارے کو بازو برابر کا مقام دیتے، تو تم ذرا بولتے ذرے سی مل گئی جو کمزور کو عزت، تو ذرے بالکار پانی میں ڈالنے کے بعد کھل جاتا ہے، پانی کا جو بھی ہوتا نا وہ پانی میں ڈالنے کے بعد کھل جاتا۔ تو اگر کسی کمزور کو عزت مل جاتی تو وہ بھی جو ہے نا ایسے ہی کھل جاتا۔ تو یہ عزت دینے والا کون؟ اچھا دینے والا جب دینا جانتا ہے تو دینا بھی جانتا ہے، تو جس کو مالک کی امید ہوتی ہے، دینے والا دینا جانتا تو دینا بھی جانتا، کیونکہ وہ مالک کی امید ہے، فیصلے کے دن کا مالک۔ تو آج مالک ہونے کا ثبوت یہ دے رہا ہے کہ ایسے جس کا زمین اور آسمان انسان ہے وہی، یہ اتنی کھلی بات ہے وہی۔ ارے یہ موٹے الفاظ میں نہیں ہے نا، باریک الفاظ میں نہیں ہے نا، آپ کے اور ہمارے ظاہر لائن سب سمجھنے کی بات۔ یہ انسان وہی ہے جس کا آسمان اور زمین ہے، موٹے نشاط قرآن میں پڑھنا ہے، تو اتنا سمجھ میں ہم باہر جا کے ڈھونڈنے کے پڑھتے تھے۔ ارے نادانو آؤ، ہم سنتے تھے بچپن میں کہ توبہ کے دروازے بند ہونے والے ہیں، بند ہونے والے ہیں۔ ارے بھائی بند نہیں ہونے والے تھے، کھلنے والے تھے۔ کیوں کہ 1400 سال ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے قوم کو، اپنے عوام کو، اپنی بنائی آدم کی پتلے کو یا اس کی نسل کو برخاست کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر برخاست کرنا چاہتا تو وہ یہ توبہ کے دروازے نہیں کھلتے۔ آج تمام خانقاہیں ہم نے تلاش کی، تمام سہروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو یا بدی ہو، دیگر اور بہت سارے ہیں، تو ان میں کہیں بھی جاؤ آپ کے سابقہ گناہ ہم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، مگر آج کے بعد جو نہیں کریں گے اس کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ بھی ذمہ داری ایسی ہے، تم کچھ بھی کرو کیا بھی کرو، ہمارا پیٹ بھرتے رہو، اب تمہارے 12 پیڑھی کی ہم ضمانت ہے۔ یہاں ایسا نہیں، جس کی نماز اس کی پڑھو گے، آخر میں مردے کو بھی تیری نماز پڑھنے کے لیے کوئی مانگ کے آگے آئے، اس کی بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ تو جس کی نماز نہیں پڑھتی، تو جس کی مالکانہ حیثیت ہے اس کی تعریف وہ خود اپنی زبانی بیان کر کے بتا رہا ہے، اور وہ احسانات جو ہے انگنت احسانات ہے اس کے۔ کیا فرمایا ہے؟ نجم کی صورت میں نبیاں نجم کی صورت میں گرا کرتے تھے، نبیاں نجم کی صورت میں گرا کرتے تھے۔ ایک مسلم ہے مقدم مصرے سے اڑا جاتا، اب یہ ایسا ہونی کاٹے دے دینا، یہ ہونی کاٹے دے دینا، یہ ایسا ہے کیا ہم کو معلوم تھا؟ ہم کوزے کرتے بھی کھیت میں کہاں کی پڑے ہوئے تھے ہوں گے، اتنا بڑا تو ہم دے دیا اللہ، آج ہم سمجھے نہیں سمجھ جائے، ہم سمجھے سمجھ نہیں جا رہے، تو دیر نہیں ہے میرے بھائی، اللہ جو جلے جلالہ بھی ہے اور جو ہماری کیفیت بھی اس کی ہے، تو آج وہ وجود اپنا جسم اختیار کر کے اپنے گروہ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے احسانات کو کھول کھول کر کے دیگر کتابوں کے ساتھ یادہ اسلام اور نشاد اخرا دیگر کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مظہر اللہ بن کر کے اللہ کا وجود کا اظہار کیا ہے۔
گوشت کے ناخن دینے کی ضرورت ہے. ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں سے ہم طلب رکھتے ہیں, ہم محبت رکھتے ہیں کہ وہ کلمہ کو ہے, کیونکہ سرکار جب بڑے عالم میں ایک بہت بڑا قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, جس کے آپ کے خلم سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ 2 بکرے کاٹنے کے بعد جتنا خون بہا جاتا اتنا خون رہ گیا, اور 4 بار آپ کے اوپر جو کیے گئے. تو اس کے بعد سرکار کا یہ احسان ہے, جب مولوی قریشی صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اس کو پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو دبوچ کر اس کے اوپر وار کرنے کی یا حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سرکار آواز دے کر فرماتے ہیں کہ باپ مسلمان ہے, باپ مسلمان ہے, باپ مسلمان ہے. تو یہ کیسا